عظم قدر جاه محمد وأنا له فضل عليه عظيما. وفي محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسلیما. اگر اس آنکھ میں وہ انسائٹ نہیں ہے، وہ شعور نہیں ہے، وہ پینیٹریشن نہیں ہے، اگر وہ اس مظہر کو اس کی ذات میں سے ہٹا کر اس میں سے جلوہ حق نہ دیکھ سکے تو اس نظر نے کچھ نہ دیکھا. کیونکہ جو صوفی کی بنیادی تہذیب ہے صوفیاء کی، اس میں یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ذرا بھاری ہے، ابھی سمجھا دوں گا. اس میں وجودی نظام جس حقیقت پر چل رہا ہے اس کو نور کہتے ہیں، اور شعوری نظام جس حقیقت پر چل رہا ہے اس کو ظہور کہتے ہیں. یعنی جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کی جو اوریجن ہے دیٹ از دا لائٹ آف گاڈ. اللہ نور السماوات والارض. جو بھی کائنات میں پایا جاتا ہے اس کا اوریجن، اس کا ماخذ، اس کا سورس، اس کی اصل، اس کی حقیقت جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. اور یہ نور جب اپنے آپ کو مخلوق میں ظاہر کرتا ہے تو جو شعور کے اوپر پہلی تصویر وارد ہوتی ہے اس کو ہم حسن کہتے ہیں. اب میں برج کر رہا ہوں صوفی کازمالوجی کو. اٹس اے ویری رومانٹک کانسیپٹ کہ ہر چیز کی اصل جو ہے، ہر وجود کی اصل نور ہے. اگر اس کے اندر خدا کا نور نہیں پایا جاتا تو کوئی بھی موجود وجود میں نہیں آ سکتا. اور جب یہ میری آنکھ اس کو دیکھے گی تو جو پہلا امپریشن اس مظہر کا میرے اوپر پڑے گا اس کو ہم حسن کہتے ہیں. اور حسن حقیقتاً پروردگار کا ہے صوفیوں کے نزدیک، کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے. سو واٹ ایور ہی کریٹس از بیوٹیفل. وی جسٹ نیڈ اے ریڈیکل شفٹ فرام دا وے وی لک ایٹ تھنگس آرڈینیرلی. جو ہم ہیبیچویشن کے مارے ہوئے لوگ ہیں، سوشل ہیبیچویشن کے، ہمیں چیزوں میں کب بھی نظر آتا ہے، ہمیں چیزوں میں حسن بھی نظر آتا ہے. لیکن صوفی کو ہر ایک چیز میں صرف حسن کیوں نظر آتا ہے؟ سوال یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ہر چیز اپنی حقیقت میں عدم ہے، اپنی حقیقت میں وہ ہے ہی نہیں. اور اس شرط سے اس کو ظہور کا مطلب ایک لمحہ ملا ہے یا چند سال ملے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ وہ چیز اپنے آپ میں ذریعہ بنے گی ٹو کنیکٹ دا ناظر ود دی ہائر حقیقہ وچ از حقیقت الحقیقہ یا اللہ. تو ہر وجود جو ہے اس کی اصل نور ہے اور شعور کا سارا نظام ظہور کے اوپر چلتا ہے. یہ صوفیاء کا ایک منترا ہے جو جس نے سمجھ لیا اس کو صوفیزم کی بیسز، مطلب اس کے لیے پھر اس کے بعد مثنوی سمجھنا یا فتوحات مکیہ سمجھنا یا امام غزالی کو یا امام رازی کو یا غوث الاعظم کو یا رومی کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ ہر چیز کی، ہر وجود کا نظام جو ہے وہ نور پر قائم ہے اور نور حسن کے ذریعے ظہور کرتا ہے. اور میرا شعور جو ہے، جس کو آپ چاہے کانشسنس کہہ لو، چاہے پرسیپشن کہہ لو، چاہے انسائٹ کہہ لو، چاہے اویئرنیس کہہ لیں، مختلف شکلیں ہیں اس کی. اور شعور جو ہے اس کی ایکٹیویشن ہمیشہ ظہور کے بعد ہوتی ہے. اب صوفیاء کے نزدیک یہ ہمارا جو شعور ہے، ہماری جو نظر ہے، اگر اس کو اس کی نیچرل حالت پر چھوڑ دیا جائے، if you don't temper with it، تو اس کی عادت اس کو یہ ڈالی ہے پروردگار میں کہ یہ ہر چیز میں سے اس چیز کو مائنس کر کے اللہ کو دیکھتی ہے. دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ جو صوفیز میک کرتے ہیں کہ اگر میں اپنی اس سائڈ کو، میں اپنے شعور کو، اپنی نظر کو زیادہ اس کے ساتھ کھیلوں نہ، اس پر بائسز نہ لا دوں، تو اس کو عادت یہ ہے کہ اس پر انکشاف حق پہلے ہوتا ہے اور انکشاف خلق بعد میں ہوتا ہے. اسی لیے اس کو شعور کہتے ہیں. یعنی شعور کا لفظ جو ہے وہ عربی میں فعیلتن کے وزن پر چڑھتا ہے، شعیرتن. شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو. جس طرح اگر آپ عربی شاعری میں دیکھیں تو وہ انگوٹھی جو
محبوب نے اپنے محب کو دے دی اور خود چلی گئی اس کی زندگی سے, تو جب بھی وہ انگوٹھی کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی وہ محبوب یاد آ جاتی ہے. تو یہ انگوٹھی جو ہے یہ اس کے لیے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے. یعنی جو چیز کسی اپنے سے زیادہ ٹرانسینڈنٹ ریالٹی کی طرف ہماری توجہ کروائے اس کو ہم شعیرہ کہتے ہیں اور اسی کو شاعر کہتے ہیں. اور یہ شعور جو ہے اس کی ریئل ایکٹیویشن یہ ہے کہ جو چیز اس کے سامنے آ رہی ہے یہ اس چیز میں سے جلوہ حق کو تلاش کرے. اینڈ اکارڈنگ ٹو صوفیہ دس کمز نیچرلی ٹو اس. نیچرلی ہمیں جو ہیرارکی آف ہماری جو کانشیسنیس ہے یا ہیرارکی آف ایکسپیرینس ہے اس میں پہلے ہم سے الستو بربکم پہلے ہم سے کہا گیا ہے اور دنیا میں ہمیں بعد میں بھیجا گیا ہے. تو ہماری یہ جو آنکھ ہے یہ ٹیونڈ ہے ہر جلوے میں سے حق کو دیکھنے کی. لیکن جب سوسائٹی اس کے ساتھ ٹیمپر کرتی ہے تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو حسین اور حسن کا ریلیشن شپ ہے ہم ہمیشہ اس میں کنفیوز رہتے ہیں, کیونکہ میرے سامنے اگر کوئی حسین آئے گا تو میں اسی تک کنفائن رہ جاؤں گا, اسی کا حصول چاہوں گا. جبکہ حقیقت یہ ہے صوفیاء کے نزدیک کہ وہ حسین جو ہے وہ خود اپنا حسن بورو کر رہا ہے کسی ٹرانسینڈنٹل ریالٹی سے, اور جب وہ بورو کر رہا ہے تو اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ مجھے اس حسین تک لے جائے. لیکن جب میں صرف اس حسین تک رہ جاؤں گا اور میرا شعور جو ہے وہ اپنی حالت اصلی پر یعنی اس میں سے حق کو ٹریس کرنا بھول جائے گا تو اب میرا حسن کو دیکھنا یا نہ دیکھنا برابر ہے. اب میں وہ اندھا ہوں جو سورج کو تلاش کر رہا ہے کہ سورج چمکے تو میں چیزوں کو دیکھوں. پرابلم یہ ہے کہ جب آنکھوں میں ہی نور نہیں ہے تو چاہے سورج نکلے یا غروب ہو دنیا آپ کے لیے ایک رہے گی. تو یہ صوفی کی کازمولوجی ہے. اب اسی کے اوپر پورے قرآن کا جو سٹرکچر شاعر اللہ کا ہے وہ میں اب بنانے لگا ہوں آپ کے سامنے. جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھنی تھی, ایک پھر میں نے کہا کہ چلو بعد میں پڑھ لیں گے. پہلی آیت جو ہے یہ اسی کانشیسنس کے بارے میں ہے, اسی انسائٹ کے بارے میں, اسی اویئرنس کے بارے میں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہی شاعر ہے, اسی سے لفظ شعور نکلتا ہے, اسی سے لفظ شعر نکلتا ہے. شعر کے اندر کیا کمال ہے کہ دیکھنے میں 2 لائنیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر ایک جہان معنی چھپا ہوتا ہے, اور جتنی آپ کی انسائٹ ہے اتنے معنی آپ کے اوپر اتنی تصورات آپ کے کھلتے جاتے ہیں. اس لیے اس کو شعر کہا جاتا ہے. نکلتا یہ بھی اسی شعیرہ سے ہے جہاں سے میں نے آپ کو بتایا ہے, فعیلہ کے وزن کے اوپر چڑھتا ہے. اب اللہ فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ, صفا اور مروہ. اب صفا جو ہے یہ جمع ہے, اس کا واحد ہے صفاتن. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب بے جان چیز یا بے عقل چیز کو آپ واحد کو جمع میں بدلتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں تائے وحدت. یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے صفا, ان الصفا, یہ اصل واحد ہے, یہ پلورل ہے, اس کا سنگولر ہے صفاتن. تو جب اس کو جمع کیا گیا تو تے کو گرا دیا گیا اور تائے وحدت کو گرا کر اس کو صفا کر دیا گیا ہے, حمزہ ڈال دیے گیا اس کے اوپر. یہ عربی کا ایک چھوٹا سا نحو کا اصول ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. صفا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سمبلزم میں اتنے برے ہو گئے ہیں کہ ہم نے لنگوسٹک سمبلزم بھی سمجھنا چھوڑ دی ہے. صفا کہتے ہیں پتھر کو, the stone which is blackish gray and which is very hard, not easy to break, اس کو عربی میں صفاتن کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے صفا. تو اللہ فرما رہا ہے ان الصفا, کہ یہ جو پتھر ہیں which are grayish black and which are many, اب جمع کا صیغہ آیا ہے نا. والمروہ, مروہ کہتے ہیں عربی میں ایک ایسے پتھر کو جو سفیدی مائل ہو, which is whitish in tone and which is very ملائم. اب ان دونوں میں کیا کانٹراسٹ ہے کہ یہ جو صفا کا پتھر ہے, ہم بچپن میں جب پڑھتے تھے تو ہمیں سلیٹیں دی جاتی تھیں, تو یہ سلیٹیں جس پتھر سے بنتی ہیں اس کو عرب لوگ صفا کہتے ہیں. اور اس کی کیا 2 کیریکٹرسٹکس ہیں, ایک تو یو کین ری رائٹ اپون اٹ ایز مینی ٹائم ایز یو وانٹ, اور دوسرا یہ ہے کہ اٹس ناٹ ایزی ٹو بریک. تو جو چیز اٹس ناٹ ایزی ٹو بریک
and there is this kind of like you can write on it and then rub it off and then again write on it, اس کو ہم صفا کہتے ہیں. اور مروہ وہ ہے کہ جس کو اگر آپ ہاتھ میں لے کر زور سے مسلو تو ٹوٹ جائے وہ پتھر, and which is whitish. اب اس کا سمبلزم کہاں سے آ رہا ہے؟ آدم اور حوا سے. جب آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا سزا کے طور پر, تو آدم واز سینٹ ٹو سری لنکا اینڈ حوا واز سینٹ ٹو جدہ, اس لیے اس کو جدہ کہتے ہیں کہ ماں. اور عرفات کے میدان میں یہ تقریباً 40-50 سال کے بعد ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرفات کے اندر آ کے ملے. عرفات کہتے ہی اس کو ہے جہاں پر پہچان لیا جائے, ایک دوسرے کو مل لیا جائے. تو حج پر آپ جو عرفات کے میدان میں جاتے ہیں, آدم اور حوا کی جو ملاقات تھی یہ اس کی نشانی ہے. تو جب وہ مل لیا انہوں نے آپس میں اور یہاں پر آئے جہاں پر اب خانہ کعبہ ہے, تو حوا نے ان سے یہ کہا کہ تم اتنی دنوں بعد مجھے کیوں ملے؟ حالانکہ حقیقت تو یہ تھی وہ بیچارہ 1200 میل کے سفر کر کے آ رہے تھے اور آپ تو 30-35 میل کا. لیکن یو نو وائف اینڈ ہسبینڈ since beginning, even if they make up, there is کچھ نہ کچھ پروسیسز چلتے ہی رہتے ہیں. تو آدم آ کے صفا کے پہاڑی کے اوپر بیٹھ گئے تھے اور حوا ناراض ہو کر مروہ کی پہاڑی کے اوپر بیٹھ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ملنے کو بھی شاعر کہا ہے اور ان کا وہ جو جھگڑ کر ایک دوسرے سے دور ہوئے ہیں اس کو بھی شاعر اللہ کہا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب ہوا کیا صفا اور مروہ کا؟ یہ پوری ہسٹری ہے جس کو پڑھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہاں پہ کاشف بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ خود ہسٹری میں بہت اچھے ہیں. اب یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ صداقت عامہ میں سے ہے, یعنی جوڈائک ٹریڈیشن, اسلامک ٹریڈیشن اور کرسچن ٹریڈیشن تینوں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. ان کی لوکیشنز فرق ضرور ہوں گی لیکن واقعہ ایک جیسا ہی ہے. اب وہ دونوں آ کے صفا اور مروہ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ دونوں میری نشانیاں ہیں. سمبلزم یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. صفا کی صفت کیا ہے کہ اس کو یو کین ری رائٹ اٹ اینڈ اٹس ناٹ ایزی ٹو بریک. مروہ از ویری ایزی ٹو بریک اینڈ اٹ از وائٹش ان ٹون. سو وائٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دا بیوٹی, اور جو ری رائٹ کرنا ہے اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود بینگ ایموشنلی ناٹ ویری ونریبل. تو اللہ نے مطلب لفظ بھی وہ یوز کیے ہیں آدم اور حوا کے لیے وچ ان کی پرسنالٹیز کو مرد اور عورت کی بڑے دھیان سے بڑے ایک شارپ کانٹراسٹ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں میری نشانی ہیں. اب اس میں ہوا کیا؟ اس نشانی میں جو اگلی آگے آیت آتی ہے تو وہ کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی پیدائش کے تقریباً 600-700 سال پہلے ایک کپل تھا. لڑکی کا نام تھا نائلہ اور لڑکے کا نام تھا ایساف. They both wanted to date and they could not find a place. اب ان دونوں نے سوچا کہ یار اگر کسی کے گھر جائیں, کیونکہ کسی کے گھر جائیں تو پکڑے نہ جائیں, تو they both thought کہ which is the easiest place جہاں پر ہم لوکیٹ نہ کیے جا سکیں, تو they both thought کہ خانہ کعبہ was the best place, کہ یہاں پر اندر بت پڑے رہتے ہیں اور کوئی اندر نہیں جاتا, سارے اس کا طواف کرتے ہیں, تو if we can sneak in we can date there and nobody will know. So they did it. اب وہ جب انہوں نے یہ کیا تو یاد رکھیں بہت مقدس ترین مقام ہے دنیا کا کعبہ. اب اس کے اندر وہ یہ عمل کر رہے ہیں. تو جب ہم فقہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو سیویرٹی آف کرائم ہے وہ انٹینسیفائی ہوتی ہے جب آپ کسی مقدس مقام کے اوپر گناہ کریں. گناہ تو گناہ ہے, لیکن جب آپ نے ایک مقدس مقام کے اوپر کیا تو ایک تو آپ نے یہ گناہ کیا, دوسرا آپ نے اس مقام کی تقدیس کو پس پش ڈال دیا. اب جس طرح میں عرض کرتا ہوں کیونکہ میرا بہت زیادہ مساجد میں اور مدرسوں کے ساتھ تعلق ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار یہ جو ہیٹ سپیچ تم نے مسجدوں میں شروع کی ہوئی ہے اور جو مساجد کو تم نے بوم بنانے کی فیکٹریاں بنا لیا ہے, تو ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ اللہ کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے کسی مقدس مقام کو اپنی کسی بھی کبھی نیت کے لیے کبھی استعمال مت کرنا, because then the intensity of punishment will be much more than you think. گناہ کرنا ہے انسان کے اندر ایک پایا جاتا ہے, انسان کی فطرت میں نسیان پایا جاتا ہے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ کم از کم اتنا ہوش تو کرو کہ جس مقام میں تقدیس ہے کم از کم اپنی ہیٹریڈ کے لیے, اپنے بغض کے لیے اس کو تو استعمال نہ کرو. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے when they dated inside the Kaaba they were fossilized, they were turned into stone.
کیونکہ سمبلزم آف سٹون کے اوپر ہم چل رہے ہیں تو ہم نے سارے سٹونز ہی قرآن سے نکالنے ہیں. کیونکہ آپ یاد رکھیں جو شاعر ہیں ان کے اوپر دو طرح کی تجلی ہوتی ہے اللہ کی, ایک جلال کی, ایک جمال کی. اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں ان کی براڈسٹ کیٹیگری جو ہے وہ کچھ اللہ کے اسماء ہیں جو جمالی ہیں, جن کی وجہ سے ہمیں ایک بیوٹی کا اور ایمیننس کا احساس ہوتا ہے, اور کچھ جلالی ہیں جن سے ہمیں اللہ کی ٹرانسینڈنس کا احساس ہوتا ہے. تو جتنے بھی مظاہر پائے جاتے ہیں, جتنے بھی شاعر پائے جاتے ہیں, ان کے اوپر یا تو اللہ کے جلال کی تجلی پڑتی ہے یا جمال کی. جن پر جمال کی تجلی پڑتی ہے وہ مظاہر, وہ شاعر ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یعنی جو چہرہ, جو حسن آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ جمالی ہے, اور جو اللہ سے دور کر دے وہ جلالی ہے. دس از سم تھنگ, یہ بڑی کرٹیکل ایک بحث ہے علم کی, اور یہ بہت ہی علم بیان کی بحث ہے اور بہت کرٹیکل بحث ہے کہ جلال اور جمال کہتے کس کو ہیں. جو چیز اللہ سے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دے وہ جلال ہے, اور جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ جمال ہے. اب ان دونوں نے وہ کام کیا ہے کہ جلال کے مستحق ہوئے, اور ان کو اللہ نے تہجر میں مبتلا کیا, ان کو یعنی فوسلائز ہو گئے, ان کے بت بن گئے. تو لوگوں نے عبرت کے لیے صفا کے اوپر عصاف کا بت رکھ دیا اور مروہ کے اوپر نائلہ کا بت رکھ دیا, تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ if ever we attempt something like this similar in the future, this is what is going to happen. لیکن we have a forgetful nature. 200-300 سال میں لوگ جو ہیں پہلے تو عبرت حاصل کرتے رہے, پھر بھول گئے, and they started worshipping them. And this is very common, intellectual history میں بھی بڑا common ہے کہ جن کو زندگی میں بھی غلط کہا جاتا ہے بعد میں لوگ انہی کو لیڈر بنا لیتے ہیں اپنا. تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. اب صحابہ جب گئے حضور کے ساتھ حج کے لیے, اب حج میں واجب ہے صحیح صفا و مروہ کی, تو صحابہ طواف بھی کریں, سب کچھ کریں, صفا و مروہ نہ جائیں. اس پر یہ آیت آئی ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ صفا اور مروہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت, تم میں سے جو حج کرتا ہے اس گھر کا, او اعتمرا یا عمرہ کرتا ہے, فلا جناح, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, اس کے لیے بالکل یہ برا نہیں ہے کہ وہ کیا کرے, این یطوفا بہما, کہ ان دونوں کا طواف کرے, ان دونوں میں صحیح کرے. اب یہاں پر ایک اصول الدین کی بحث چلتی ہے. حضور ایک بہت کمال کا اصول دے رہے ہیں, یعنی اگر ایک کام ٹھیک ہے اور بعد میں اس میں کوئی کام غلط شامل ہو گیا تو آپ صحیح کام کو نہیں روکو گے, غلط کام کو اس میں سے ڈیٹیچ کرو گے. یعنی صفا اور مروہ آدم اور حوا کی نشانی تھی, اس میں اب نائلہ اور عصاف کا عمل شامل ہو گیا. دونوں کے اندر دیکھیں جلال بھی پڑ رہا ہے, جمال بھی پڑ رہا ہے صفا و مروہ کے اوپر. تو حضور نے جب صحابہ نے انکار کیا کہ ہم یہاں پر صحیح نہیں کریں گے, تو حضور نے پہلا ان سے سوال یہ کیا کہ جس خانہ کعبہ کے تم طواف کر رہے ہو اس میں 360 بت تھے, تو اگر اس کا طواف کر رہے ہو تو وہاں 2 بتوں کی وجہ سے طواف کیوں نہیں کرتے؟ پھر حضور خود گئے اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑا اور پھینک دیا جہاں پر کعبے کے ٹوٹے ہوئے بت پڑے ہوئے تھے. یعنی اصول کیا آ رہا ہے کہ اگر کوئی کام صحیح ہو, اس کی انسیپشن اچھی ہو, اس میں بعد میں کوئی برائی شامل ہو جائے تو آپ برائی کو دور کرو گے, اچھائی کو قائم رکھو گے. اور یہ اتنا بڑا شاعر میں سے ایک ہے کہ اگر آپ اپنے ریلیشن شپس کو ہی دیکھ لو, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم قرآن سے اگر اپنی ریلیشن کی تھیوری بھی نکالنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اگر ایک ریلیشن شپ قائم ہوا ہے اور اچھائی کی بنیاد پر قائم ہوا ہے, بعد میں اگر اس میں کوئی قباحت بھی آ گئی ہے تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو کوئٹ آن ریلیشن شپ, یو آر اونلی گوئنگ ٹو ریموو دا فلتھ. اب حضور نے اپنے ہاتھوں سے توڑے اور صحابہ کو حکم دیا کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوگا جب تک تم صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرو گے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ, یہ جو 2 پتھروں کے پہاڑ ہیں, یہ شاعر ہیں ہمارے. یہ تمہارے شعور کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے ہے کہ ان پتھروں میں سے تم رب کو ڈھونڈو. دس از ویری انٹرسٹنگ, دس ول گیٹ ایون مور انٹرسٹنگ. اب یہاں پر جو صحیح ہوتی ہے, اب یہاں پر تقلید کا باب کھلتا ہے. ہم جب فقہ پڑھتے ہیں تو باب تقلید میں یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے,
اور بڑے ہی عجیب ڈسکشن ہے وہ, اور اس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم واپس ریٹرن ہوئے, میں نے اس کا ذکر کیا تھا بالکل تھوڑا سا, اب میں ذرا اس کی تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں. جب حضرت ابراہیم واپس آئے اور حج کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا تو ابراہیم کو حکم ہوا کہ تم بھی صحیح کرو. اب یہاں پہ ایک میل کے لیے وہ بہت بڑی ہٹ تھی اس زمانے میں بھی اور آج بھی, کہ آپ نے تقلید کرنی ہے ایک عورت کی, کہ ہاجرہ دوڑ رہی ہے اور یہ میاں ہیں اس کے, پھر ہاجرہ جو ہے وہ غیر نبی ہے اور یہ نبی ہیں, اور نبی بھی ایسے ویسے نہیں ہیں, خلیل اللہ ہیں, اول العزم رسول ہیں, 7ویں آسمان پر ان کا مقام ہے, اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب بیوی کے پیچھے ٹرو, جہاں پر تمہاری بیوی چلی تھی ویسے چلو, اور جب میلین اخضرین آئیں, 2 سبز رنگ کے ستون, تو وہاں پر تم نے دوڑنا ہے. So it was a tough call for ابراہیم, لیکن ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا ہے ابراہیم, تقلید کی بیوی کی. مطلب یہاں پر ہمیں ایک بڑا ہی یونیک ریلیشن شپ پروفیسی کا اور سینٹلینس کا نظر آتا ہے. اب یہ صحیح کیوں کی ہے بی بی نے؟ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو بیٹا ہے ان کا, and she has no milk in her body because she hasn't had anything to drink. اور اب اسماعیل رو رہے ہیں because he is hungry, and she starts running between Safa and Marwa so she can have some water, وہ پی کر تاکہ بچے کو دودھ پلائیں. اور جب وہ ان 2 پلرز جہاں پر ہیں جب گزرتی ہیں تو حضرت اسماعیل کی طرف دیکھتی ہیں بڑی گھبراہٹ میں. آج بھی حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی گھبراہٹ کے ساتھ دیکھو, اور یہ تقلید ہے. It has got nothing to do with your logic. تقلید ہوتی ہی تب ہے جب آپ اپنی لاجک کو سسپینڈ کرتے ہو. اب تمام حاجی یہ کر رہے ہیں, ابراہیم بھی یہی کر رہے ہیں. اب دوڑ کیوں رہی ہے بی بی؟ کیونکہ اس نے ایک نبی کی پیاس بجھانے کے لیے پانی ڈھونڈنا ہے. اور جب بہت روتے ہیں اسماعیل, دوڑ کر آتی ہیں کہ شاید ہی از گوئنگ ٹو ڈائی, تو وہ دیکھتی ہیں کہ جہاں پر وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں سے چشمہ ابل رہا ہے پانی کا. یعنی سینٹلینس کو یہاں پر اس سمبلزم میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جتنے مرضی پہاڑوں پر دوڑ لو, اگر تمہیں کچھ ملے گا تو نبی کے قدموں سے. سینٹلینس کو یہ بتایا جا رہا ہے, اور نبوت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کہیں تو تمہیں اپنی انا چھوڑ کر ایک غیر نبی کے پیچھے چلنا پڑے گا. اور میں اس پر ہمیشہ کہتا ہوں اپنے درس کے علماء سے بھی کہ جب میں یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ انبیاء کی ایگو نہیں ہوتی. مطلب آج میرے لیے میل ہوتے ہوئے کسی عورت کے پیچھے چلنے سے پہلے مجھے سوچنا پڑتا ہے. And he is the best of humanity. And he is not even thinking twice کہ اپنی بیوی کے نقش قدم پر چلوں. He is doing that. یعنی ذوق تقلید اتنا بلند ہوتا ہے نبی کا کہ چاہے موسیٰ کو خضر کے پیچھے لگا دے یا ابراہیم کو ہاجرہ کے پیچھے لگا دے, they have no ego. They will do it. And there is a lot to be learnt. اللہ نے ایویں ہی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ نہیں کہہ دیا. There is a lot that goes behind it. ہم سب کے لیے لیسن در لیسن ہے. اور ہم آج جو تقلید کرتے ہیں, اب لوگ تقلید کے خلاف ہیں, مطلب ایک پورا ایک ریولوشن اسلام میں آیا ہے غیر مقلدوں کا. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یار تم جب حج پر جاتے ہو تو تم یہ بے وقوفوں کی طرح کیوں دوڑتے ہو؟ It doesn't make any sense. Why are you running? اور تم کسی نبی کی بھی تقلید نہیں کر رہے ہو, کسی فقیہ کی بھی تقلید نہیں کر رہے ہو, ایک عورت کی تقلید کر رہے ہو. You are going in the footsteps of a woman, ہاجرہ. مطلب ہمیں جو ایک وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم سنت نبوی ادا کریں, یہ سنت نبوی انڈائریکٹ ہے, ڈائریکٹ نہیں ہے. حضور نے جب صحیح کی تو کیا سوچا کہ میری دادی صاحبہ یہاں پہ دوڑی تھی. ہم حضور کی تقلید نہیں کر رہے, ہم بیسیکلی ہاجرہ کے دوڑنے کی ہی تقلید کر رہے ہیں بالواسطہ حضور کے, کہ حضور نے بھی اس کو جاری کیا ہے. اب اللہ فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں, اور اگر ان میں بعد میں کچھ برا ہو بھی گیا ہے تو تم برائی کو ریموو کرو گے, تم ان پتھروں کو ریموو نہیں کر سکتے. اب یہاں پر ایک بہت بڑا علمی سوال اٹھتا ہے کہ جنت البقیع ہو یا افغانستان ہو جہاں پر آپ نے قبروں کو مسمار کیا ہے, کس بنیاد پر کیا ہے؟ اگر وہاں پر کوئی غلط کام بھی ہو رہا تھا تو you would have stopped that. یعنی قرآن کا یہ ایک اصول ہے اور یہ رسول کا ایک اصول ہے
کہ جہاں پر کوئی مقدس مقام قائم ہو جائے، اگر بعد میں کوئی آمیزش ہو جائے غلطی کی، تو آپ صرف وہ آمیزش دور کرو گے، اس مقام کو نہیں اجاڑو گے، صرف بتوں کو ریموو کیا ہے۔ صفا، اگر اسلام کو پتھروں سے کوئی پرابلم ہوتی تو صفا و مروہ کی طرف اللہ تعالیٰ کبھی نہ دکھواتا، اور وہ حجر اسود ہے، یمین اللہ فی الارض، اللہ کا دایاں ہاتھ، اگر آج آپ جا کے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو فرشتہ کیا لکھتا ہے کہ اس نے اللہ سے مصافحہ کیا، اور اگر آپ چوم لیتے ہیں تو حضور کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود یہ گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کے ہاتھ کو چوما ہے۔ تو ایک پتھر ہے جو اللہ کے قریب کر رہا ہے، اور ایک پتھر ہے جو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس سمبلزم، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اور یہ تو ہم بات کر رہے ہیں پہاڑی کی، اور وہ جو شاعر اللہ میں سب سے بڑا شعیرہ ہے وہ کیا ہے؟ خود خانہ کعبہ، خود خانہ کعبہ۔ اس سے بڑا شاعر اللہ میں کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا خانہ کعبہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ پتھروں سے بنا ہوا، ان گھڑے پتھروں سے بنا ہوا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ ان اول بیت، جو سب سے پہلا گھر ہم نے بنایا، وضع للناس، لوگوں کے لیے، للذی، یہ وہ ہے، ببکہ، جو مکہ میں ہے، مبارکن، یہ باعث مبارک ہے، باعث تبریک ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہے ہدایت؟ خانہ کعبہ۔ یہ پتھر، یہ ریت، یہ بجری، یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا لفظ قرآن نے بہت جگہ استعمال کیا ہے۔ اس کو جب علماء نے کلاسیفائی کیا ہے تو 17 اقسام کی ہدایت ہے قرآن میں۔ دس از اے فیسنیٹنگ اسٹڈی، اور کبھی یاد دلائیے گا، اس کے اوپر ایک لیکچر کر لیں گے کہ ہدایت کی 17 قسمیں قرآن میں کیا ہیں۔ ان میں جو ایک قسم پہلی بیان کی گئی ہے جس میں کعبہ آتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الہدایۃ ایا موصولۃ الی المطلوب، الہدایۃ ایا دلالۃ موصولۃ الی المطلوب۔ ہدایت کیا کہتے ہیں؟ کہ اس راستے کی طرف نشاندہی کر دینا جس راستے پر پہنچنے سے انسان کو منزل ملتی ہے۔ ہدایت کی ایک یہ قسم ہے، اور دوسری قسم ہے ہدایت کی ایصال الی المطلوب، کہ منزل پر ہاتھ پکڑ کر لے جانا۔ تو قرآن میں کعبے کے لیے جو اللہ نے ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کعبہ اس راستے کی نشاندہی کرتا ہے جس پر اگر چلو گے تو منزل تک آ جاؤ گے۔ اور مصطفیٰ کے لیے اللہ نے ایصال الی المطلوب کی ہدایت کا ذکر کیا ہے کہ اگر اس کے پیچھے، اگر اس کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دے دیا تو تمہارے ہاتھ پکڑ کر تمہیں منزل تک لے جائے گا۔ یہ نشانے کی راستے کی نشاندہی نہیں کرے گا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے تجھ پر کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ پکڑے تو ان کو اندھیروں سے نکالے اور ان کو نور کی طرف لے جائے۔ کیونکہ یاد رکھیں نور جو ہے وہ اپنی اصل میں واحد ہوتا ہے، اعتبار میں کثیر ہوتا ہے۔ اٹس ونس اگین اے فلسافیکل اسٹیٹمنٹ کہ نور جو ہے قرآن نے ہمیشہ واحد میں استعمال کی ہے، لیکن اس دنیا میں جتنے یہاں پر اس وقت بھی یہاں پر اٹینڈنٹس بیٹھے ہیں، ہر آدمی اپنے اندر بطور مظہر اللہ کا نور لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اعتبار میں کثرت ہے نور کی، لیکن اس کی اصل جو ہے، اس کا سورس جو ہے، اٹ ول آلویز بی ون۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ وہ ہے کہ اگر اس کے پاس آ گئے تم تو تمہارے ہاتھ پکڑ کر تمہیں ایصال الی المطلوب کروا دے گا، اور کعبہ وہ ہے کہ اگر اس کے پاس آ گئے تو یہ تمہیں اس راستے کی نشاندہی کر دے گا جس راستے پر چلنے سے تمہیں منزل مل جائے گی۔ اب یہ کون سے راستے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کعبہ؟ وہ تو بولتا ہی نہیں، وہ تو اشارہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ھدی للعالمین۔ پہلے اولا کے لفظ سے بحث شروع کی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ قرآن کے جو 5 علوم ہیں اس میں ایک علم ہے علم المقاسمۃ والرد، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ لوگوں کی انفارمیشن کی یا فیتھ کی ویکنس کے خلاف بولتا ہے، جہاں پر کوئی غلطی ہے کسی فیتھ یا ڈسپلن میں تو اللہ اس کو رد کرتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں علم المقاسمۃ والرد۔ یہ آیت علم المقاسمۃ والرد کی ہے۔ ہوا کیا کہ کرسچنز اور جوز
جو مکہ اور مدینہ میں رہتے تھے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم اس کعبے کا طواف مت کرو. کیوں؟ کیونکہ پہلے بیت المقدس بنا, اور جو اول بالتخلیق ہوتا ہے وہ اول بالمراتب ہوتا ہے, یعنی جو پہلے ہوتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ تم وہ جو پہلے بنا ہے گھر اس کو چھوڑ کر یہ گھر جو بعد میں بنا ہے اس کو تم نے اپنا کعبہ بنا لیا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب اتنے زیادہ علم ہے اور ہر علم اتنا کمپلیکس ہے, اس کو اب اللہ نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا رد نہیں کیا کہ اول ہونا عزت کے لیے بہت ضروری ہے. آج ہمیں حضور کی حدیث سنائی جاتی ہے کہ من لم یوقر کبیرنا فلیس منا, کہ اگر تم میں سے کسی نے اپنے سے بڑی عمر کے بندے کی عزت نہیں کی تو حضور نے فرمایا تم میری امت میں سے نہیں ہو. کیوں؟ کیا فضیلت ہے کہ وہ اس دنیا میں تم سے پہلے آیا ہے, اور وہ خود نہیں آیا, اللہ نے بھیجا ہے, تو تم نے اللہ کے فیصلے کو عزت دینی ہے. تو اول ہونا فضیلت کا قرآن نے اس کو ہم کہتے ہیں اقتداء النص, انڈائریکٹ سرٹیفیکیشن. یہ بھی پورا علم ہے. ایک جو میں یہ آپ کو ایک علم بتاتا ہوں, اس کو حاصل کرنے کے لیے 6 7 مہینے چاہیے. اقتداء النص, کہ جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ویلیڈیٹ نہیں کرتا لیکن انڈائریکٹ سرٹیفیکیشن سے کسی کانسیپٹ کو صحیح کہتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں مانتا ہوں یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ جو پہلے ہو اس کی عزت زیادہ ہوگی, اس کی تکریم زیادہ ہوگی. ہم اپنے ماں باپ کی بھی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ہم سے پہلے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کریکٹ کیا, رد یہ کیا کہ تمہاری انفارمیشن غلط ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, جو پہلا گھر ہم نے بنایا ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آدم یہاں پر عرفات کے میدان میں مل کر آئے اور پھر صفا اور مروہ کے اوپر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے اور پھر ان کی آپس میں صلح ہوئی, تو حضرت آدم کو حضرت جبرائیل ایک نقشہ لے کر آئے کہ یہ کعبہ بناؤ. تو انہوں نے پہلے اس کعبے کی تعمیر کی, اس کے 40 سال بعد دوسرا نقشہ اترا اور بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. تو اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی ہسٹری اور اپنی انفارمیشن کو کریکٹ کرو. جو پہلا گھر ہم نے بنایا ہے وہ گھر مکہ ہے, ہدی للعالمین, یہ ہدایت ہے تمام جہانوں کے لیے. اب کیا عجیب بات ہے کہ ہم ساری عمر پتھروں کے خلاف پریچنگ کرتے رہے ہیں مسلمان, اور یہاں پہ پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر اس کو ہدی للعالمین کہا جا رہا ہے. ہے کیا اس میں کعبے میں؟ واٹ از ان اٹ؟ یعنی اٹ ہیز اے ویری میسمرائزنگ امپیکٹ. اف یو لک ایٹ اٹ, اگر آپ کبھی حج پر جائیں تو واٹ ہیپنز ایکچولی کہ آپ ایک آدمی ہے اپنے علاقے میں, جج ہے, جسٹس ہے یا جنرل ہے, کرنل ہے, اس نے بہت سے بیجز ون کیے ہوئے ہیں, وہ اتنی بڑی بڑی پٹیاں لگا کر جاتا ہے. اگر نیوی میں ہے تو اس کے شولڈرز کے اوپر اس کی جو جتنی بھی اکمپلشمنٹس ہیں اس کے میڈلز لگے ہوئے ہیں. وہ یو کین ناٹ کیری اینی میڈلز وین یو گو ٹو کعبہ. You cannot even wear expensive clothes. مطلب آپ کو اگر آپ کے گھر میں برانڈڈ شوز بھی ہیں, you cannot take them to Kaaba. You have to get rid of all your brands. You have to get rid of all your titles. اور آپ نے ایک کفن پہننا ہے. اور یعنی کیا عجیب و غریب مجنوں والی سٹیج ہے حاجی کی بھی. جب میں دیکھتا تھا وہاں پہ مکہ میں تو میں کہتا تھا یار کہ یہ عشق کا سفر ہے اور لوگ اس کو پتہ نہیں کیوں ریچولائز کر رہے ہیں. یعنی ایک اچھا خاصا بندہ ہے جس نے کئی میڈلز لیے ہوئے ہیں اور وردی ہے, جس کے پاس پوزیشن ہے معاشرے میں, اب وہ سر ننگا کر کے, ایک کندھا ننگا کر کے, ایک بدنہ اس کے سامنے ہے, ایک بیل یا اونٹ یا بکرا قربانی کا, اور پیر میں اس نے چپل پہنی ہوئی ہے فقیروں والی, اور وہ چلا جا رہا ہے. So what is there in Kaaba which is pulling him? Why? اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ہدایت ہے, اور یہ جس راستے کی طرف نشاندہی کرتا ہے اگر اس راستے پر چل پڑو گے تو تم ایصال الی المطلوب ہو جائے گا, تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. So my question always was, جب میں نے پہلی دفعہ کعبے کو دیکھا کہ what is in you? You are pulling every Muslim like a magnet. اور لوگ جو یہاں پر تو ایفلوئنٹ لوگ رہتے ہیں, آپ کبھی غریب لوگوں کو, جس طرح میں گاؤں سے ہوں تو وہاں پر لوگ ساری عمر پیسہ جوڑتے ہیں, اور جو اپنی کمائی ہوتی ہے ساری عمر کی, this is like 20-30 years of saving, جو 4-4.5 لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے وہ ٹریول ایجنٹ کو دے کے, and he is going to see that house.
وائی؟ کیا ہے اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آیاتٌ بَیِّنَاتٌ. اس میں آیتیں ہیں، بہت ساری آیات ہے، پلورل، بَیِّنَاتٌ which are very apparent, which are self-explanatory. اور پھر کہتا ہے مقام و ابراہیم. اب مقام ابراہیم واحد ہے، پہلے کہہ رہے ہیں بہت سی آیتیں ہیں اس کے اندر، اور پھر کہہ رہا ہے کہ مقام ابراہیم. اب عربی قواعد کی روح سے مقام ابراہیم جو ہے ان آیات بینات کا بدل ہوگا. یہ لسانی بحث ہے، مطلب اس کو آسان سمجھانے کے لیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت سی آیات بینات ہیں، وہ ساری آیات بینات اگر مقام ابراہیم کو دیکھ لو تو اس کے اندر ساری جمع ہو رہی ہیں. تو یہ بدل جب ہم پڑھتے ہیں تو اٹس ویری اسٹرائکنگ کہ کون کون سی آیتیں ہیں جو مقام ابراہیم کو دیکھ کر مجھے نظر آنی چاہیے جو مجھے نظر نہیں آ رہی. اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَن دَخَلَهُ، اور جو اس مقام پر داخل ہو جائے، کان آمنا، وہ امن میں آ جائے گا، اس کا ایمان پورا ہو جائے گا. He will feel secure. Insecurity is our biggest problem. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو سیکیورٹی چاہیے وہ مقام ابراہیم کو دیکھ لے. جتنی آیات ہماری بینات ہیں وہ سب اس میں جمع ہو رہی ہیں. اس کعبے کو دیکھ لے تو ساری ہدایت اس کی مکمل ہو جائے گی، اور مقام ابراہیم کے پاس آ جائے تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا. وائی؟ کعبہ از اے پتھر، مقام ابراہیم از اے پتھر. تو کیا ہے ان دونوں چیزوں میں؟ So this is something which I want to address in the symbolism of stones today. کیونکہ قرآن میں پتھر ہدایت بھی دیتے ہیں اور پتھر گمراہ بھی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو ان پتھروں کے بت سے بچانا. ربی انہن اضللنا کثیرا من الناس، کیونکہ یہ وہ پتھر ہیں جنہوں نے لوگوں کی کثرت کو گمراہ کیا ہے. اب وہ بھی پتھر ہیں، وہ گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتھر ہے، ایک ایمان مکمل کر رہا ہے، سیکیورٹی دے دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس راستے کی طرف نشاندہی کر دیتا ہے کہ جس پر چل کر آپ کامیاب ہو جاتے ہو. تو ہیں تو دونوں پتھر، فرق کیا ہے دونوں میں؟ ویئر از دا سمبلزم؟ تو ہم مقام ابراہیم کو لے رہے ہیں. مقام ابراہیم کیا تھا؟ ایک پتھر تھا. اینڈ وائی واز اٹ گیون ٹو ابراہیم؟ بیکاز حضرت ابراہیم جو ہیں ہی از سم ون ہو ہیز فیسڈ ون آف دا موسٹ چیلنجنگ لائف ان دا ورلڈ. 14 سال کے تھے تو بت توڑ دیے، اور اس زمانے میں there was no police, there was no security systems. If you are detached from your family, you are dead. اور 14 سال کی عمر میں یہ بچہ بتوں کو توڑ کے اپنے گھر سے نکل گیا، دوڑ گئے. Everybody wants to kill him. اور پھر بچہ نہیں ہوتا، عراق میں رہ رہے ہیں، بچہ ہے نہیں، 90-95 سال کی عمر میں بچہ ہوا ہے، تو حکم ہو گیا کہ بچے کو جا کے مکہ میں جہاں پر صفا اور مروہ ہے کہ یہاں پر جا کر بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ آؤ. وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. 14 سال بعد دوبارہ اللہ کہتا ہے کہ بھائی تو بھول ہی گیا تو دوبارہ بیچارہ جاتا ہے. اور جب جاتے ہیں تو رات کو خواب آ جاتا ہے کہ بچے کی گردن کے اوپر چھری چلا دو. اور جب وہ قربانی بھی دے دیتے ہیں اپنی طرف سے تو پھر یہ حکم. اب he is alone, he has no help, he has a wife who takes care of the home, and he has one young son who is like probably 14-15 years old. تو کیا ہو، 2 کلومیٹر دور پہاڑ ہے، وہاں سے باپ اور بیٹا لے کے پتھر آتے ہیں، اور کئی مہینے لگتے ہیں. پتھر یہاں پہ ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں. جب پتھر آ جاتے ہیں تو اب ہی از ناؤ، اب وہ حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہو کہ جو میسنز ہوتے ہیں پتھر ایک جیسے ہونا بڑا ضروری ہے، ان کی ہائٹ. So now he is selecting کہ کون سے پتھر میں نے کون سے ردے لگانے ہیں کہ ان کی ہائٹ جو ہے وہ اوپر نیچے نہ ہو. تو وہ ایک طرح کے پتھر سلیکٹ کر رہے ہیں، اور بیٹا جو ہے اس کو لگایا ہوا ہے کہ تو گارا بنا، تو وہ گارا بنا رہے ہیں. Now he has no help, he is alone and he has just one son. تو اللہ نے وہاں پر یہ کرم کیا کہ یہ مقام ابراہیم یہ پتھر بھیج دیا. اس پتھر کا کیا کام ہے؟ یہ بیسیکلی جس کو ہم اسکیفولڈنگ کہتے ہیں. ابھی آرکیٹیکٹ بیٹھے ہیں تو اسکیفولڈنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ وچ از فلیکسیبل. کیونکہ آپ نے بطور میسن آپ نے ردے لگائے ہیں 2-3، اب وہ وال ریز ہو گئی ہے تو وہ گو جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں، اس کو اب دوبارہ اس کے بانس اوپر کرنے پڑتے ہیں. پھر وہ 3-4-5 ردے لگاتا ہے، پھر وہ اونچی ہوتی ہے، پھر گو کو اوپر کرنا پڑتا ہے.
اور اس طرح آپ کی بلڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو یہ جو پتھر ہے یہ اسکیفولڈنگ کا کام کرتا ہے, اور اس کا کمال یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ بلند کرتے جاتے ہیں یہ بھی بلند ہوتا جاتا ہے. جب شام کو یہ کام مکمل کر لیتے ہیں تو یہ واپس آ جاتا ہے. اب پتھر کی فطرت میں نہ اٹھنا ہے نہ بیٹھنا ہے. This is where you have to understand کہ آیات بینات ہیں کیا. پتھر کی فطرت میں نہیں ہے کہ وہ خود سے بلند ہو جائے, لیکن یہ پتھر ایک دیا گیا ہے جو خود بلند ہوتا ہے, خود نیچے آتا ہے. And then the most amazing part is because now حضرت ابراہیم has to select کہ اس ردے کے اندر میں نے کون کون سے پتھر لگانے ہیں. تو ہی ایک برڈ آئی ویو سے وہ دیکھتے ہیں, اوپر پہنچ گیا ہے کعبہ, تعمیر ہو رہی ہے آدھا, اور وہ نیچے دیکھتے ہیں کون کون سے پتھر ہیں, اینڈ ہی سلیکٹس اوکے نیکسٹ وال میں یہ والا پتھر, یہ والا پتھر, یہ والا پتھر, یہ والا پتھر, یہ میں لگاؤں گا. اور وہ پتھر جو ہے جو ان کے پیر کے نیچے ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. تو جب انہوں نے پتھر سلیکٹ کیے دل میں, اور وہ پتھر اس کو وہ حکم نہیں کرتے, حدیثوں میں واضح آتا ہے کوئی حکم نہیں کرتے, وہ پتھر خود بخود ان پتھروں کے قریب ان کو لے جاتا ہے جو انہوں نے دل میں سلیکٹ کیے ہیں. اب میں یہاں پر پوچھتا ہوں تمام علماء سے کہ حضرت ابراہیم تو صاحب وحی ہیں, ان پر تو وحی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اگلا ردا کون سا لگانا ہے جبرائیل نے بتا دی ہوگا کہ ان پتھروں کو تم لگاؤ, یہ پتھر پر کون سی وحی ہو رہی ہے؟ اس پتھر کو کیسے ابراہیم کے دل کا حال پتہ ہے کہ اس کے دل میں یہ سلیکشن ہے, and it is going exactly to those very stones جہاں پر حضرت ابراہیم پک کرتے ہیں, اور پھر وہ دوبارہ اسکیفولڈنگ میں اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر لگانا ہے, اور پھر وہ واپس آتا ہے اور اس پتھر کی طرف جاتا ہے جو ابراہیم کے دل میں ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صوفی کی کوزمولوجی میں ہر وجود کی بنیاد نور ہے. ہمارے لیے یہ پتھر بے عقل ہیں, ہمارے لیے یہ پتھر بے جان ہے, اللہ کے لیے نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر ایک چیز جو کائنات میں, ایک ایک ذرہ, چاہے وہ پتھر ہو, وہ ہماری تسبیح بیان کر رہی ہے, ہماری حمد بیان کر رہی ہے. تمہیں ان کی تسبیحات اور حمد کا نہیں پتہ. یعنی ہر چیز اپنے خالق کو پہچان رہی ہے. اور وحی کی جو قسمیں قرآن میں آئی ہیں, ہمارے تو ذہن اور طرح سے چلتے ہیں. ایک ہے وحی تشریعی which is a law making وحی, اور پھر ایک وحی ہے جو غیر نبی پر ہوتی ہے قرآن میں, اور انسان نہیں, شہد کی مکھی پر ہو رہی ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور وحی کی تیرے رب نے فیمیل بی کے اوپر, أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجْرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ, کہ تم اپنے گھر اونچی جگہوں پر بناؤ, پہاڑوں میں بناؤ اور درختوں میں بناؤ, تم نے گھر نیچے نہیں بنانا. فصلوں کی سبولا رب کی ذللا, اپنے سر کو ذلیل کر لو, اپنے سر کو جھکا لو اور رب کے راستوں پر چلتی رہو. ثم کلی من کل الثمرات, ہر ایک پھل سے تم نے کھانا ہے. یو ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکریمنیٹ کہ دس از روز, کہ یہ اچھا مہنگا پھل ہے یا کم قیمت کا ہے, تم نے ہر ایک سے کھانا ہے. اور فصلوں کی سبولا رب کی ذللا, اور اپنا سر جھکا کر تم نے رب کے راستوں پر چلنا ہے. اور پھر کیا کرامت ہوگی؟ وَيَخْرُجُ مِن بَطُونِهَا وَيَخْرُجُ مِن بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کہتا ہے اور پھر کرامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم سے مختلف رنگوں کے شہد نکلتے ہیں, لیکن ان کی تاثیر ایک ہے. They all have antibiotic in them. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے لیے شفا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اور جو لوگ سوچتے ہیں ان کے لیے اس میں میری آیتیں ہیں. اب شہد کی مکھی پر وحی غیر مطلوع ہو رہی ہے, یہ کنفیوژن نہ ہو جاتی, اس لیے اس کا ایک نام صوفیاء نے رکھا, اور ساری اسکالرشپ ان کے پیچھے پڑ گئی. اور وہ نام کیا ہے؟ وَأُلْقِيَ مِن رُوحِي وَأُلْقِيَ فِي قَلْبِي وَأُلْقِيَ فِي رُوحِي, کہ میرے روح پر اللہ نے القاء کیا. وَأُلْقِيَ فی قلبی, میرے دل میں القاء کیا. یہ کوئی صوفیوں کا کانسیپٹ نہیں تھا. انہوں نے القاء کا لفظ صرف اس لیے استعمال کیا ہے, کشف کا لفظ صرف اس لیے استعمال کیا ہے کہ کہیں لوگ غیر نبی اور نبی کی تمیز نہ بھول جائیں.
تو اس لیے وحی کا لفظ چاہے قرآن استعمال کر رہا ہے، ہم اپنی زبان میں نہیں استعمال کریں گے، ہم اس کے لیے القاء کا یا کشف کا، آج ساری اسکالرشپ کشف کے خلاف ہے۔ ابراہیم کے پتھر سے پوچھئے کشف کس کو کہتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ ابراہیم کے دل میں کیا چل رہا ہے، کون سے پتھر اس نے سلیکٹ کیے ہیں اپنے دل میں، اور وہ ہارٹ آف ابراہیم کو فالو کر رہا ہے اور انہی پتھروں کے قریب جا رہا ہے، اور پھر ایگزیکٹلی وہاں جا رہا ہے جہاں پر پتھر لگانے ہیں۔ یہ شعور کہاں سے آیا پتھر میں؟ تو ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ صحبت کا اثر ہے، کہ اگر پتھر بھی ہو اور ابراہیم جیسے بندے کے پیروں میں آ جائے تو اس میں بھی یہ شعور آ جائے گا کہ ابراہیم کے دل میں کیا واردات چل رہی ہے وہ بھی پڑھ لے گا۔ تو کشف تو پتھروں پر بھی ہو رہا ہے بھائی قرآن میں، اور اس کے اوپر پوری بحث ہے، اس کے اوپر پوری بحث ہے۔ اور بحث یہ ہے کہ جب حضور حج پر تشریف لے گئے تو حضرت عمر، اب حضرت کچھ قرآن کی آیتیں ہیں جو حضرت عمر نے کوئی اوپینین دیا اور اس کے مطابق آئی ہیں، ان کو ہم موافقات عمر یا موافقات عمر کہتے ہیں۔ موافقہ عمر اس آیت کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا کوئی اوپینین تھا اور اس آیت نے اس اوپینین کو ویلیڈیٹ کیا ڈائریکٹ ویلیڈیشن کے ساتھ۔ اب یہ کیا ہے کہ جب حضور یہاں پر گئے تو حضرت عمر کے دل میں آیا، گزر رہے تھے یہاں سے اور کہنے لگے حضور سے کہ لَوَاتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی، میرا دل کرتا ہے کہ ہم لوگ اس پتھر کے اوپر سجدہ کریں جس پر ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی تھی، کیونکہ وہ پیر کے نشان ہیں ابراہیم کے۔ تو جو صحابہ تھے وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے حضور کو شکایت کی کہ انہی پتھروں سے تو بچایا تھا آپ نے ہمیں، اب عمر جو ہے ہمیں انہی پتھروں کی طرف ترغیب دے رہا ہے۔ تو اس کے اوپر اب جھگڑا یہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر آیت آئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تم سب کے سب ابراہیم کے پیروں کے نیچے جو پتھر تھا اس نشان کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ۔ سورہ بقرہ۔ اب لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آیتوں کے شان نزول کیا ہیں، یہ ان کے پیچھے کیا ڈیٹیلز چل رہی ہیں، اور فتوے ہم جو ہیں وہ جھڑا ردے لگا دیتے ہیں فتووں کے۔ اب ان کے دل میں تھا حضرت عمر کے، اب یہ دل میں ہونا کیا مطلب ہے؟ وَأُلْقِيَ فِي قَلْبِهِ، القاء ہو رہا تھا۔ اب I don't know why we have so much problem with کشف and القاء۔ قرآن تو پورا بھرا ہوا ہے القاء کے ساتھ۔ اور شاعر اللہ کی جہاں پر بات آتی ہے تو اب this is really a shocking آیت ان قرآن سورہ حج میں، اور اس آیت کے کانٹیکسٹ کو آپ دیکھیے اور اس آیت کے معنی کے اوپر کہ شاعر اللہ میں کیا کیا چیز آتی ہے، اور اگر آپ کے دل میں شاعر اللہ کی عزت آ جائے تو ہوتا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والبدنا، بدنا اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن ہر اونٹ نہیں، وہ اونٹ جو آپ نے قربانی کے لیے، حج کی قربانی کے لیے مخصوص کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس اونٹ کا ذکر کر رہا ہے، وہ اونٹ بھی ہو سکتا ہے، بیل بھی ہو سکتا ہے، وہ اٹ کین بی اے ریم، اٹ کین بی اے گوٹ ایز ویل۔ اب نظارہ یہ ہے کہ حاجی صاحب چل رہے ہیں، سارے اپنے بیجز اتارے ہوئے ہیں، نائکی کے شوز جو ہیں اور لوئی وتان جو ہے وہ گھر پڑا ہوا ہے، اور وہ چپل پہن کر ایک کینچی والی، اور اس کے ہاتھ میں ایک بدنا ہے۔ بدنا اس جانور کو کہتے ہیں جس کے گلے میں چیتھڑا لٹکا دیا جائے علامت کے طور پر، کیونکہ جو شاعر ہیں قرآن میں ان کی 3 قسمیں ہیں، شاعر زمانی، شاعر مکانی اور شاعر علامتی۔ شاعر مکانی ان کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نشانی کسی مکان میں چھوڑتا ہے، خانہ کعبہ، مزدلفہ، عرفات کا میدان، صفا و مروہ، حجر اسود، مسجد نبوی، ہر ایک مسجد یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور شاعر زمانی اوقات کو کہتے ہیں، فجر کی نماز، مغرب کی نماز، رمضان کے روزے، مہینہ رمضان کا، حج کے دن، 10 محرم، یہ سب جو ہیں یہ شاعر زمانی ہیں۔ اور شاعر علامتی ان کو کہتے ہیں جس طرح قیام، رکوع، سجدہ، زکوٰۃ دینا، یہ سارے شاعر، آپ کی پوری زندگی شاعر سے بھری ہوئی ہے whether you know it or not، کیونکہ شعور کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیشہ یہ شاعر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ تو یہ اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو بدنا تمہارے سامنے ہے، تمہارے ہاتھ میں، اب وہ ٹوکنز لگا دیتے ہیں بیکاز اب وی ہیو پروگریسڈ، تو وہ ٹوکن نمبر لگ جاتے ہیں کہ فلاں نمبر کا اونٹ ہے، فلاں نمبر کا ریم ہے، اس کی تب قربانی ہونی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تم نے جو اس کے گلے میں ٹوکن لٹکایا ہے، والبدنا جعلناہا
لکم من شعائر اللہ، اس جانور کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے کر دیا ہے۔ کیا کیا حاجی صاحب نے کہ اس بکرے کو لے کر درس حدیث کروایا، اس کو پہلے عربی سکھائی ہے، پھر تفسیر قرآن پڑھایا ہے، اس کو کوئی بڑا کسی جا کر سروس اسٹیشن پر اس کو 7 دفعہ نہلایا ہے اور ابھی اللہ کا شاعر بنا ہے؟ نہیں، ویسے کا ویسا ہی میلا ہے، ویسے کا ویسا ہی ہے، نہ اس کو عربی آتی ہے نہ اس کو انسانوں کی زبان آتی ہے، لیکن کیونکہ اللہ کے نام کے اوپر مختص ہو گیا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اب یہ تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور ذالکا، اور اللہ کہتا ہے یہ بات ہے، من یعظم شعائر اللہ، جس نے اللہ کے شاعر کی تعظیم کی، فإنہا من تقوی القلوب، اس کے دل میں ہم تقوی ڈال دیتے ہیں۔ متقی بننا ہے، اس اونٹ کی عزت کر لو۔ دس از قرآن، اٹس سچ اے فیسینیٹنگ بک۔ آپ نے قربان کرنا ہے، آپ نے اپنے پیسے سے پرچیز کیا ہے اس کو، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ بدنا جو ہے اب یہ تمہارا نہیں رہا، ہمارا ہو گیا ہے، اور جو ہمارا کیوں نہ ہو، اگر اس کی طرف دیکھو گے تو وہ ہماری طرف تمہیں یاد کروا دے گا۔ بات پتھر کے ہونے یا پتھر کے نہ ہونے کی نہیں ہے۔ It is never about صفا مروہ، it's never about حجر اسود، it's never about لات منات۔ بات یہ ہے کہ یہ جو سمبلز ہیں یہ آپ کو ڈائریکٹ کس طرف کر رہے ہیں، کیونکہ مظہر کی ایک بنیاد، میرے خیال میں ہم اپنے ٹائم سے اوپر چلے گئے، اوہ یا اس 1 hour بہرحال تو جو آپ کو میں اس سمبلزم آف سٹونز میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں وہ پتھر ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، قرآن میں وہ پتھر ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں، قرآن میں وہ پتھر ہیں جو جمال خدا کو آپ کے اوپر طاری کرتے ہیں، اور قرآن میں وہ پتھر بھی ہیں جو جلال خدا کو آپ کے اوپر طاری کرتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے صفا اور مروہ میں اور حجر اسود میں اور خانہ کعبہ کی عمارت میں اور لات منات میں؟ بیسک فرق یہ ہے کہ ایک تھے سارے ہی پتھر، کچھ تھے جن کو آپ نے گھڑ لیا اور کچھ تھے جو ان گھڑے تھے۔ جو ان گھڑے ہیں وہ شاعر اللہ ہیں، اور جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ لیا ہے وہ من دون اللہ ہے۔ اور یہی حضرت عمر کا بھی جملہ تھا کہ جب لوگوں نے کہا کہ تو ہمیں پتھروں میں پھنسا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ وہ پتھر نہیں ہے جو من دون اللہ ہیں، یہ وہ پتھر ہیں جو من لدن اللہ ہیں، یہ وہ پتھر ہیں جو اللہ کے قریب لے کر جاتے ہیں، ان گھڑے ہیں۔ یہ پورا کعبہ جو کہ ہدی للعالمین ہے، یہ پورا کا پورا کعبہ ان گھڑا ہے، اور جو ڈائریکشن ہوئی ابراہیم کو اس کے مطابق انہوں نے بنا لیا۔ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر کسی نے اپنی زندگی، کسی بندے نے اللہ کے نام لگا دی ہے تو اس کا سٹیٹس شاعر اللہ میں کیا ہوگا؟ اس کا سٹیٹس وہ ہوگا کہ جس پتھر پر وہ کھڑا ہو جائے گا وہ پتھر بھی وہ کر گزرے گا جو اس پتھر کی فطرت میں نہیں ہے، اور وہ پتھر بھی آپ کو، چاہے وہ ابراہیم کے پیروں کے نیچے اور ہے پتھر اور پتھر پرست معاشرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پتھر کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو یہ جو چتا جلائی گئی تھی حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے، ڈو یو نو ویئر اٹ واز بٹوین کوفہ اینڈ بصرہ، ایک مقام ہے، آج بھی وہاں پر نشانات موجود ہیں۔ نمرود کا ایک محل موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے شاعر اللہ کو اس طرح بچاتا ہے کیونکہ یہ مقام ابراہیم، یہ چتا، یہ اس بندے کی یاد ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے گزار دی ہے، پوری زندگی۔ He has just one focus، مطلب he is sitting among the fire and he's not feeling it۔ مطلب آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے، ابراہیم کی نظروں سے کبھی اس منظر کو دیکھا ہے کہ there is this fire which is blazing، اور آسمان سے امام راضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کئی 100 فٹ کے اوپر بھی کوئی پرندہ اس سے گزر جاتا تھا وہ بھی باربیکیو ہو کے نیچے آ جاتا تھا، اور ابراہیم is in the center of that fire and he is sitting، اور راضی کہتے ہیں کہ he was looking at his God and he was not even feeling anything۔ واہ! تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ جو کچھ منسوب ہو جاتا ہے وہ شاعر اللہ میں سے آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہاں پر یہ شاعر اللہ کا اللہ نے لفظ استعمال کی، اضافت جو ہے اللہ کی طرف دی ہے، حالانکہ یہ نشانی ہاجرہ کی ہے، حالانکہ یہ نشانی آدم اور حوا کی ہے۔
یہ جو مقام ابراہیم ہے اللہ نے اس کو شاعر اللہ کہا ہے، حالانکہ یہ نشانی ابراہیم کی ہے۔ عرفات جو ہے، یہ میدان جو ہے، یہ آدم اور حوا کی ملاقات کی نشانی ہے، لیکن اللہ اس کو شاعر اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہمیں یہاں پر جو ٹیک ہوم ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا شعور کھولنا ہے تو وی نیڈ شاعر، اور یہ شاعر جو ہیں یہ ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں ٹو دس اپر ریلم، ٹو دس امیجنل ریلم، جس میں چیزیں اپنی نہیں رہتی، خدا کی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد جب ہم اس کو، اب میں چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد کا جو لیکچر ہے اس کو ہم پریکٹیکل لے آئیں کہ میں نے اگر شاعر اللہ سے اور میں نے خلافت عرضی اللہ تعالیٰ کی لینی ہے اور اللہ کا خلیفہ بننا ہے تو مجھے کیا پرائس پے کرنی پڑے گی، واٹ از دا پرائس ٹیگ جو قرآن نے خلافت کے اوپر لگایا ہے، ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو پے دیٹ پرائس کہ میں بھی اس قطار کے اندر آ جاؤں جہاں پر میں بھی ایک دن خلیفۃ اللہ بن جاؤں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بے لنگر کھا کے جائیں، میں یہاں پر 13-14 کو اس میں کوئی رکھ لیں گے۔